زلیخا کی جرأت کچھ اور بڑھ جاتی ہے اور وہ اپنے عدم کا اظہار کرنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ ہے وہ شخص کہ جس کے بارے میں تم مجھ کو ملامت کر رہی تھیں، اور پھر کہا کہ میں ہی وہ ہوں کہ جس نے یوسف علیہ السلام کو برگلانے کی کوشش کی تھی، اس سے مطلب نکالنے کی کوشش کی تھی، اور پھر پوری جرأت کے ساتھ یہ بات کہہ دی کہ اس کو میری بات ماننی پڑے گی، برے کام کے لیے تیار ہونا پڑے گا، وگرنہ میں اس کو جیل کے اندر ڈال دوں گی۔ اور خواتین نے بھی یوسف علیہ السلام کو یہ کہا کہ یہ تو تمہاری محسن ہے، اس کی بات تم کو ماننا چاہیے۔ مفسرین حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ حقیقت میں بظاہر تو وہ زلیخا کی سفارش کر رہی تھیں، لیکن حقیقت کے اندر ان کے دلوں کے اپنے جذبات بھی یہ تھے کہ وہ اپنے کام کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنی مطلب براری کے لیے بھی یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھیں۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کو دھمکی ملی کہ یا تو غلط کام کرنا پڑے گا یا تمہارے لیے جیل ہوگی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر قربان جائیں۔ انہوں نے فرمایا اے میرے پروردگار، السجن و جیل یہ مجھ کو زیادہ محبوب ہے اس برے کام سے کہ جس کی طرف یہ خواتین مجھ کو دعوت دے رہی ہیں، اس سے میں قید ہو جانا، جیل کے اندر چلا جانا زیادہ پسند کرتا ہوں، بجائے اس کے کہ میں غلط کام کے اندر اخطا ہو جاؤں۔ اور پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ، ان کے دام سے، ان کی چالوں سے، ان کے فریب سے، ان کی غلط دعوت سے مجھ کو بچا دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کمال کر دیا کہ نوجوان بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، تحریک بھی ہے، ہیجان بھی ہے، جذبات بھی ہیں، نفس بھی ہے، مواقع بھی ہیں، اور شہر بھر کی خواتین آپ کے پیچھے پھر رہی ہیں آپ سے مطلب براری کے لیے، اس کے باوجود آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ کوئی فخر نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے، کوئی گھمنڈ نہیں ہے اس بات کا کہ میرے پیچھے تو بڑی عورتیں پھرنے والی ہیں، اس بات کا کوئی غرور نہیں ہے، کوئی گھمنڈ نہیں ہے کہ مجھے موقع مل جاتے ہیں اور میں اپنے آپ کو پھر بھی بچا لیتا ہوں، ایسا نہیں، بلکہ اسی بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ نفس امارہ تو گناہ کی طرف آمادہ کر ہی لیتا ہے، لیکن یہ میرے رب کی ذات بابرکات ہے جو مجھے گناہ سے بچا لیتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ خواتین میرے پیچھے پڑ گئی ہیں، یہ عورتیں میرے پیچھے پڑ گئی ہیں، یہ لڑکیاں میرے پیچھے پڑ گئی ہیں، مجھے گناہ کے اندر اخطا کرنا چاہتی ہیں، اے اللہ ان کی دعوت کو مجھے ٹھکرانے والا بنا دے، ان کے دام سے مجھ کو بچا لے، ان کی چالوں سے، ان کی سازشوں سے مجھ کو بچا لے۔ اگر میں ان کی چالوں کے اندر آ گیا، ان کی غلط دعوت کو اگر میں نے قبول کر لیا تو میں تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ معلوم ہوا کہ وہ آدمی بڑا بیوقوف ہوتا ہے، بڑا جاہل ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا